نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مرشد و مربی حضور قبلہ بابا جان اور دیگر حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج مجھے جس ہستی کے بارے میں لقب شاہی کا موقع میسر ہوا ہے، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت شیخ عبدالقدوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے دادا جان کا نام حضرت شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 861 ہجری میں ردولی شریف جو انڈیا کا ایک قصبہ ہے وہاں ہوئی۔ آپ کے دادا جان حضرت شیخ صفی الدین اس وقت کے ایک ولی کامل اور بزرگ امیر سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ جب آپ کے والد گرامی حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تو حضرت شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ علیہ انہیں لے کے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کے حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کی آل میں آگے چل کے ایک بچہ پیدا ہوگا جو بام عروج اور باکمال اور ولی کامل ہوگا۔ آپ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ چند واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ آپ بچپن ہی سے با کرامت اور کشف والے ولی تھے، جو بات زبان حال سے نکلتی فوراً پوری ہو جاتی۔ آپ نے حضرت شیخ محمد بن شیخ احمد عارف رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور ان سے خلقہ خلافت حاصل کیا۔ آپ کو 4 بڑے سلاسل کی خلافت حاصل تھی، جن میں چشتیہ صابریہ سلسلہ، چشتیہ نظامیہ سلسلہ، سہروردیہ سلسلہ اور قادریہ سلسلہ مشہور ہیں۔ آپ ایک دن اپنے مریدین کی تربیت کے لیے وعظ و نصیحت کی محفل میں جلوہ فروز تھے کہ ایک مرید کے دل میں یہ وسوسہ ہوا کہ میں نے اپنے پیر و مرشد سے کافی کچھ حاصل کر لیا ہے، اب مجھے دیگر مشائخ کے پاس جا کے مزید کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ ابھی یہ وسوسہ ان کے دل میں پیدا ہی ہوا کہ ان کے پیر و مرشد کو کشف سے یہ بات منکشف ہو گئی کہ میرے مرید کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا اپنے مرید کو مخاطب کرتے ہوئے کہ قرآن کریم میں ہے کہ سیر الارض یعنی دنیا کی سیر کرو، لہذا تم جاؤ اور جا کے دیگر مشائخ کے پاس ان سے ملو اور زمین کی سیر کرو۔ جب وہ دوسرے مشائخ کے پاس گئے تو سب نے جاتے ہی انہیں جو ولایت کی ابتدا یعنی پاس انفاس کا سبق دیا۔ وہ جس ولی یا جس شیخ کے پاس جاتے وہ ان کو یہی سبق دیتے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنے مرشد کریم کے پاس رہ کر ولایت کے کافی درجات حاصل کر لیے ہیں، تو اب میں جدھر جاتا ہوں مجھے پھر یہ ABC سے شروع کراتے ہیں، لہٰذا وہ گم تک مارتے پھر اپنے شیخ کے پاس واپس آ گئے۔ جب شیخ کے پاس واپس آ گئے تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے دوسرے مشائخ کے پاس جا کے دیکھ لیا، جو چیز تمہیں مرشد کریم کی ایک نظر دے سکتی ہے وہ دوسرے مشائخ کے پاس سالہ سال گزارنے کے بعد بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ آپ کے ایک مرید تھے جو بڑے امیر تھے، ان کے بیٹے کی شادی تھی
انہوں نے آپ کو دعوت ولیمہ میں تشریف لانے کے لیے عرض کی۔ مقررہ دن آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے جا کے دیکھا کہ وہاں 2 پنڈال لگے ہوئے ہیں، ایک غربا کے لیے اور ایک عمرہ کے لیے۔ آپ چپ کر کے جا کے غربا کے پنڈال میں جلوہ فروز ہو گئے اور دعوت سے فارغ ہو کے واپس اپنی خانگاہ میں تشریف لے آئے۔ چند دن بعد وہ مریض حاضر خدمت ہوا اور عرض کی کہ سرکار میں نے آپ کو دعوت عرض کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو آیا تھا دعوت ولیمہ میں، لیکن تم نے ہمیں پہچانا ہی نہیں۔ مریض نے عرض کی کہ سرکار مجھے تو آپ کی آمد کا پتہ ہی نہیں چلا، اگر آپ مجھے اطلاع کروا دیتے تو میں آپ کا شایان شان استقبال کرتا۔ مرشد کریم نے بڑی ہی خوبصورت بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ مرشد اور مرید کا تعلق اور محبت ایسی ہونی چاہیے کہ مرید کو اپنے مرشد کی خوشبو سے پتہ چلنا چاہیے کہ میرا مرشد یہاں موجود ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گنگو میں قیام پذیر تھے، تو آپ چلتے چلتے ایک جگہ جو اس سے تھوڑی متصل تھی تشریف لے گئے۔ دیکھا تو جگہ ان کو بڑی پسند آئی۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جگہ بڑی پرسکون ہے اور آرام دہ ہے، لہٰذا ہمیں یہاں قیام کرنا چاہیے۔ آپ نے جب تھوڑا قریب جا کے دیکھا تو وہاں چند چیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم یہاں بیٹھے ہو، تمہارا گرو کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی جس زمین کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس زمین کے نیچے حسب دم کے لیے ہمارا گرو جو ہے وہ 1 سال سے اس زمین کے نیچے ہے اور باہر سے رستہ بند کر دیا ہے، سوائے ایک سوراخ کے جہاں سے ہوا کا گزر ہو سکے اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ آپ اس سوراخ کے پاس تشریف لے گئے اور دیکھا جا کے کہ وہ جوگی یا گرو جو ہے اپنے اعمال میں مشغول ہے۔ آپ نے ذات اطلاع کیا اور آپ کا جسم اتنا لطیف ہو گیا کہ آپ اس سوراخ میں سے گزر کے اس جوگی کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس جوگی نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی آ نہیں سکتا تو یہ کون ہے؟ اس نے عرض کی کہ آپ کون ہیں اور ادھر کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے حکم سے اندر آیا ہوں۔ تم بتاؤ جو تم 1 سال سے یہاں بیٹھ کے عملیات کر رہے ہو تم نے کیا حاصل کیا؟ وہ عرض کرنے لگا جی کہ میں نے اتنا کمال حاصل کر لیا ہے کہ میں ابھی آپ کے سامنے پانی بن جاؤں گا۔ چنانچہ وہ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پانی بن گیا۔ جب وہ پانی بن گیا تو آپ نے اس پانی سے ایک کپڑا تر کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جوگی اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا اب میں پانی بنتا ہوں، جب میں پانی بنوں گا تو میرے پانی سے تم بھی ایک کپڑا تر کر لینا۔ آپ بھی پانی بن گئے۔ جب آپ اپنی اصلی حالت پر واپس آئے تو آپ نے جو اس کے پانی سے کپڑا تر کیا تھا اس کو دیا کہ اس کو سونگو۔ جب اس نے سونگا اس میں اس قدر بدبو تھی کہ اس کا دماغ چکرا گیا۔ اب آپ نے اس کو اپنے پانی والا کپڑا عطا کیا کہ اس کو سونگو۔ جب اس نے وہ سونگا اس میں سے خوشبو اور معطر خوشبو آ رہی تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ آپ بھی پانی بنے ہیں، میں بھی پانی بنا ہوں، ہم دونوں ہی باکمال ہیں، لیکن یہ خوشبو اور بدبو کا فرق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں مسلمان ہوں اور تم غیر مسلم ہو، یہ فرق ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اسلام کے متعلق کچھ بتلائیں۔ جب آپ نے اسلام کی تعلیمات اس کو بتائیں وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور آپ نے اس کی تربیت فرما کے اس کو ولی کے درجے پہ پہنچا دیا۔ اس ولی کو ایک جا حکم کیا کہ جا کے اپنے چیلوں کی تربیت کرو۔ تقریباً 700 چیلوں کو اس نے مسلمان کیا اور ان کی تربیت فرمائی۔ آپ بہت ہی باکمال باعروج چشتیہ سلسلہ کے اولیاء میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی
رحلت جو ہے 23 جمادی ثانی 944 ہجری کو گنگو شریف میں جو امبالہ کے ایک ضلع میں انڈیا میں ہے ہوئی. وہاں آپ کا مزار شریف ہے جہاں آج بھی لوگ ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں. ہمارے ہیں